یسوع مسیح کے بزرگ جلالی اور بابرکت نام میں میں ریورنڈ ڈاکٹر ڈینیل خادم آپ سب ریما ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارا قوی ایمان ہے کہ آپ ریما ٹی وی کے تمام پروگرام سے اور پیغامات سے برکت پا رہے ہوں گے۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ اگر آپ نے پہلے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ جو پروگرام آپ سنتے ہیں، ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں اور آپ ان سے برکت پاتے ہیں، آپ ضرور ان کو لائک کریں۔ آپ سے ہماری یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا فیڈ بیک سکرین پر دیے گئے نمبرز پر بھی ہمیں بھیجتے رہیں تاکہ ہم ریما ٹی وی کی نشریات کو، پیغامات کے سلسلے کو بہتر سے بہتر بنا کر آپ کی خدمت کر سکیں۔ خداوند کا شکر اور اس کی تعریف ہو ریما ٹی وی کے لیے، ریما ٹی وی کی تمام ٹیم کے لیے جو کوشاں ہیں تاکہ خداوند کے جلال کے لیے ہم سب مل کر کام کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو بہت ہی برکت دے۔ آج ہم ایک خاص مضمون پر غور کرنے کو جا رہے ہیں اور یہ مضمون ہمارا علم الہی کے تعلق سے ہے، تھیالوجی، اور آج ہم غور کریں گے خدا کی ذاتی اور اخلاقی صفات۔ آئیے ہم پاک کلام میں سے پڑھیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی پہلی آیت۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا، میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ دعا کریں۔ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں تیری ازلی محبت کے لیے، تیرے بیٹے یسوع مسیح کے عظیم کفارے کے لیے اور پاک روح کی خدمت کے لیے جن کی بدولت ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تیری محبت کے باعث، تیرے بیٹے کے کفارے کے باعث ہمیں نجات ملی ہے اور پاک روح مسلسل خداوند ہمیں آگے بڑھنے میں ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں اور آج جب ہم علم الہی کے مضمون خدا کی ذاتی اور اخلاقی صفات پر غور کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کو کھول، ہماری سمجھ کو بڑھا دے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، جس طرح خداوند تو نے اپنے شاگردوں کے ذہنوں کو کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ ہماری مدد کر، ہم برکت پائیں، خداوند تیری پہچان اور عرفان میں بڑھیں۔ یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ آج کے پیغام میں علم الہی کا خاص مضمون خدا کی ذاتی اور اخلاقی صفات۔ ہم اس مضمون پر کیوں غور کرنے کو جا رہے ہیں؟ ہم پاک کلام کے مکاشفے کے مطابق جان پائیں کہ خدا کون ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں اور وہ کیسے دنیا کے معبودوں سے بالا تر اور ممتاز ہے، ہم جان پائیں گے۔ اور اس طرح سے ہمارا ایمان خداوند کے پاک کلام کے مطابق خدا پر ہو اور اس کی صفات سے ہمیں تقویت ملے، ہمارا ایمان ترقی پا سکے۔ سب سے پہلے ہم خدا کی ذاتی صفات پر غور کریں گے، essential attributes of God۔ ان کو خدا کی غیر مشترک صفات بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفات صرف اور صرف خدا کی ہیں، خدا میں پائی جاتی ہیں، کوئی اور مخلوق اس میں شریک نہیں ہے۔ یہ خوبیاں ذاتی خدا کی کسی اور مخلوق میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی خدا کی صفت
خدا ابدی ہے. گاڈ از ایٹرنل. خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں. خروج 3:14 میں یہ بات ہمیں ملتی ہے. آئی ایم سو آئی ایم، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا شروع ہی سے ہے اور آخر تک ہے. جیسے مکاشفہ 1:8 میں لکھا ہے، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے. سو خدا شروع ہی سے ہے. بائبل مقدس کا خدا ایٹرنل ہے، ابدی ہے. اس کا کوئی آغاز نہیں ہے یا اس کا کوئی اختتام نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے. اس لیے بائبل مقدس کا مکاشفہ یہ بتاتا ہے کہ میں ہوں. یہ نہیں کہ میں تھا اور اب ہوں اور پھر نہیں ہوں گا. وہ جیسے آج ہے ویسے ہی کل تھا، جیسے آج ہے یا کل تھا ویسے ہی کل بھی ہوگا. وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے. وہ ابدی ہے اور لازوال ہے. وہ ایٹرنل ہے. پاک کلام کے بہت سے حوالے اس بات کے بارے میں ہمیں سکھاتے ہیں. یسایہ 40 باب اس کی 28 آیت، یوحنا 1:1، پیدائش 1:1، پیدائش 21 باب کی 33 آیت، یسایہ 44 باب اس کی 4 آیت. دوسری خدا کی ذاتی صفت، اسینشل ایٹریبیوٹ، خدا موجود ہے. وہ ہمیشہ سے موجود ہے. یہ نہیں کہ وہ کسی وقت وجود میں آیا. وہ تو دنیا اور مخلوقات کی وجود کی کوز ہے، سبب ہے. دنیا اس کے وسیلے سے وجود میں آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از ایور لیونگ گاڈ. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے موجود ہے. جیسے یسایہ 41 باب کی 4 آیت بیان کرتی ہے، میں خداوند نے جو اول و آخر ہوں، وہ میں ہی ہوں. ہی از دا بگننگ، ہی از دا اینڈ. وہ اول ہے اور آخر ہے. یعنی وہ ہمیشہ سے موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی تھا اور کبھی نہیں ہے یا کبھی نہیں ہوگا. He is ever present and ever living God. وہ ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ سے وہ موجود ہے، ایور لیونگ گاڈ ہے. تیسری اس کی صفت لازمی جو اسے خدا قرار دیتی ہے، خدا لا تبدیل ہے. God is unchangeable. He is immutable. اس کا مطلب ہے کہ وہ بدلتا نہیں ہے. اس میں تھوڑی یا بہت بھی تبدیلی نہیں آتی ہے. He is the same yesterday, today and forever. یہ یسوع مسیح کے بارے میں بھی لکھا ہے، پاک روح کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ ازلی ہے. اور اسی طرح سے خدا باپ کے بارے میں بھی لکھا ہے. ملاکی 3:6 میں لکھا ہے، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، انچینجیبل ہوں، انچینجڈ ہوں، اس لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے. زبور 102 باب کی 27 آیت، خروج 3 باب کی 14 تا 15 آیت، عبرانیوں 6:18، رومیوں 11:29، یسایہ 46:10 آیت کے حوالے خدا کے لا تبدیل ہونے کی صداقت کو بیان کرتے ہیں. چوتھی خدا کی ذاتی خوبی، خدا قادر مطلق ہے. He is almighty. دنیا میں اور کائنات میں کوئی چیز، کوئی شخص، چاہے اس کا کوئی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ ابلیس بھی، کوئی بھی قادر مطلق نہیں ہے.
کوئی قادر ہو سکتا ہے، قوت والا، اختیار والا ہو سکتا ہے، لیکن خدا کلی قدرت کا مالک ہے۔ ہی از آل مائٹی، خداوند ہے۔ زبور 91 میں لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ جو حوالہ بھی میں نے پڑھا پیدائش کی کتاب کے 17ویں باب کی پہلی آیت میں خدائے قادر ہوں۔ خدا نے ابراہم جب وہ 99 ایئرز اولڈ تھا، 99 برس کا بوڑھا ہو چکا تھا، ضعیف تھا، اسے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ اس کی پچھلی زندگی آزمائشوں سے پر تھی، اٹی ہوئی تھی، اور وہ بار بار اٹھنے اور چلنے کی کوشش کرتا اور گر پڑتا تھا۔ خدا نے اسے کہا کہ میں قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل، میں تجھے کامل بننے میں مدد دوں گا، قوت دوں گا، تقویت دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ سو خدا قادر مطلق ہے۔ یرمیہ 32 باب کی 17 اور 27 آیت، ایوب 42 کی 2 آیت، پیدائش 18:14، رومیو 9:18، دانیل 4:35، متی 20:15، عبرانیوں 1 باب 1 تا 4 آیت۔ یہ حوالے بیان کرتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے، اس سے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اس کے نزدیک کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس میں قدرت ہے، اس کی مرضی ہو تو جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس سے ہمیں تقویت ملتی ہے کہ ہمارا خدا قادر مطلق ہے، وہ جو ہمارے لیے چاہتا ہے کر سکتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، نہ کوئی انسان روک سکتا ہے، نہ شیطان روک سکتا ہے۔ اس لیے مجھے اس بات سے بہت تقویت ملتی ہے کہ ہم جتنے مرضی جسمانی کمزور ہوں، روحانی کمزور ہوں، مالی طور پر کمزور ہوں، جو کچھ خدا ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے، ہمارے وسیلے سے کرنا چاہتا ہے، ہی از آل مائٹی، وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ بھی ہمیشہ خدا پر ایمان رکھیں۔ اس کی ذاتی صفات کو بیان کرنے کا میرے دل میں یہی مقصد ہے کہ ہم سیکھ سکیں کہ خدا ہمیں سنبھالنے والا ہے۔ 5ویں خوبی خدا کی، خدا عالم کل ہے، وہ علیم خدا ہے۔ He is omniscient God. He is all knowing God. وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ کسی چیز یا بات یا واقعہ کے وقوع میں آنے سے پہلے بھی جانتا ہے، صدیوں ہزاروں سال پہلے بھی جانتا ہے کہ یہ چیز عمل میں آئے گی۔ اس بات سے بھی ہمیں تقویت ملتی ہے کہ جو کچھ ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے خدا جانتا ہے۔ اور اسی لیے زبور 139 میں لکھا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں جو تو نہیں جانتا۔ خداوند تو میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، تو میرے دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانتا ہے۔ پہلا سموئیل 2:3 میں لکھا ہے کیونکہ خداوند خدائے علیم ہے اور اعمال کا تولنے والا۔ اس لیے خدا میرے متعلق سب کچھ جانتا ہے، وہ پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، اور یہ بات ہمیں تقویت بھی دیتی ہے اور ہمیں خدا کا ڈر اور خوف بھی دیتی ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ سوچیں، کوئی منصوبہ نہ بنائیں جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ وہ ہماری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے۔ جو کچھ ہم اپنی خوابگاہ میں یعنی
اپنے سونے کے کمرے میں یا اپنے بیڈ پر سوچتے ہیں جب کوئی بھی ہمارے آس پاس نہیں ہے، یا ہم اپنے اندر ہی اندر سوچتے ہیں خدا جانتا ہے، اس لیے وہ بھی جانتا ہے جو ہمارے خلاف کوئی منصوبے بناتا ہے۔ آپ نہیں جانتے، میں شاید نہیں جانتا ہوں، لیکن خدا جانتا ہے۔ لیکن خدا ہماری راست بازی کو ہمارے لیے چنڈاول کی مانند، ہراول کی مانند بناتا ہے اور ہمیں بدلہ دیتا، ہمیں سنبھالتا، ہماری حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے جنگ کرتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے دشمن سے، دشمن کے کاموں سے، لوگوں سے۔ جہازی کو آرام کی فوج پکڑنے آئی، لیکن خدا جانتا تھا کہ یہ کیا کرنے کو جا رہے ہیں، تو خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ خدا علیم خدا ہے، خدا سب کچھ جانتا ہے، خدا ہمارے حال کو، مستقبل کو جانتا ہے، اور اسی لحاظ سے وہ ہمارے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے، ہماری راہوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ہمیں اس راہ پر لے چلتا ہے جو شاید ہمیں بھی احمقانہ لگے یا کسی اور کو بھی، لیکن وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ نمبر 6، خدا ہمہ جہاں ہے۔ God is omnipresent، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے، زبور 139 کی 7 تا 12 آیت میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں، کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو وہاں ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، ہم کہیں بھی ہیں وہ موجود ہے، اور وہ پوری اپنی الوہیت کے ساتھ، ڈیوینٹی کے ساتھ موجود ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں تقویت دیتی ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں وہ وہاں پر ہے، اور یہ بات بھی ہمارے اندر خدا کا پاک خوف پیدا کرنے کے لیے خدا کی ذاتی صفت اور خوبی کام کرتی ہے کہ ہم کچھ نہیں ایسا بولیں گے، کچھ نہیں ایسا کریں گے، کوئی سنتا ہو یا نہ سنتا ہو، کوئی دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو، خدا دیکھتا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں تولتا ہے اور بدلہ دیتا ہے۔ اسی لیے پاک کلام کے دیگر حوالے خدا کے ہمہ جا یعنی ہر جگہ موجود ہونے کے بارے میں ہیں۔ اعمال 17 باب 27 سے 28 آیت، پیدائش 28 باب 15 سے 16 آیت، یسایہ 66 11 آیت، پھر یسایہ 43 2 آیت، دوسری تواریخ 6 باب کی 18 آیت۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ خدا جب ہر جگہ موجود ہے تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتا ہے۔ روا کو، ابلیس کو اور بدروحوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے، لیکن God is present everywhere، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا، جو تثلیث کا دوسرا اکنوم ہے، کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں، میں موجود ہوں، موجود ہوتا ہوں۔ مجھے کہیں سے آنا نہیں پڑتا، مجھے کہیں سے جانا نہیں پڑتا۔ I am present among them، میں ان کے درمیان ہوں، ان کے درمیان ہوتا ہوں۔ تو یہ خدا کی 6 خوبیاں ہیں جو اس کی ذات کی خوبیاں ہیں، جو صرف خدا کی خوبیاں ہیں، نہ انسان کی، نہ کسی مخلوق کی خوبیاں ہیں۔ اب خدا کی اخلاقی صفات، مورل ایٹریبیوٹس آف گاڈ، یہ خدا کی مشترک صفات بھی کہلاتی ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جن میں خدا انسان کو بھی شریک کرتا، انسان اس سے مستفیض ہوتا، اور خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ انسان اسے اپنی زندگی میں
परवान चढ़ाए। नंबर 1, कामिल पाकीज़गी, परफेक्ट होलीनेस। खुदा पाक है, सरासर पाक है, वो मुबर्रा खुदा है। अहबार 19 बाब की 2 आयत में ये लिखा है। और पाक कलाम के दीगर हवाले भी बताते हैं। खुरूज 15:11, यसाया 57:15, हबक्कूक 1:13, मुकाशफा 15 बाब 3-4 आयत, ज़बूर 19 और 2 आयत। और पाक कलाम ये बयान करता है, ने कहा कि पाक कलाम ये कहता है कि खुदा इसमें इंसान को शरीक करता, खुदा चाहता है कि इंसान इनसे मुस्तफीज़ हो, इसे अपनी ज़िंदगी में ले। इसलिए पाक कलाम बयान करता है, पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। पहला पतरस 1:16। दूसरी खुदा की अखलाकी खूबी, कामिल रास्तबाजी, परफेक्ट राइटियसनेस। खुदा हर लिहाज से रास्त है, रास्तबाज है। कामिल रास्तबाजी उसी से मंसूब है। और इसके साथ खुदा के अदल का तकाजा भी मरबूत है। रास्ती और अदल साथ साथ चलते हैं, साथ साथ अमल में आते हैं। खुदा की रास्ती या कामिल रास्तबाजी इस बात का तकाजा करती है कि वो अदालत करता है, जजमेंट करता है, वो रास्त जज है, जिसका मतलब और अप्रोच ये है कि जब वो नारास्ती देखे तो उसकी सज़ा दे, और जब वो रास्ती देखे इंसान में तो वो उसकी जज़ा दे। सो खुदा भी चाहता है कि इंसान रास्ती से चले और रास्ती से अदालत करे। इसके ताल्लुक़ से पाक कलाम के हवाले बयान करते हैं। रोमियो 2:7, इस्तिस्ना 32:4, मुकाशफा 16 बाब 5-6 आयत, ज़बूर 49:14 आयत। तीसरी खुदा की अखलाकी खूबी, कामिल महब्बत, परफेक्ट लव। खुदा महब्बत का खुदा है। तो इस लिहाज से इसके पहलू हैं। पहला पहलू खुदा महब्बत है। इसका ये मतलब नहीं कि खुदा में महब्बत है। खुदा महब्बत है, इसलिए उसमें महब्बत है, इसलिए उससे महब्बत निकलती है। और खुदाए सलूस भी खुदा की महब्बत को कामिल तौर पर पेश करते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी महब्बत रखी। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने हमसे महब्बत रखी और अपने आप को हमारे लिए कफ़ारे के लिए दे दिया, फिदिया में दे दिया। पाकरू खुदा की महब्बत हमारे दिलों में डालता है। इसकी एक और खूबी महब्बत की, खुदा की भलाई। खुदा भला है, वो नेक है, वो हर एक के साथ, अपनी सारी मखलूक के साथ नेकी करता है, और ख़ास तौर पर इंसान के साथ। वो अपना सूरज नेकों और बदों पर चमकाता है, और वो अपनी बारिश सब पर बरसाता है बग़ैर किसी तफरीक के। सो खुदा ये चाहता है कि यही खूबी हम में भी बढ़े और तरक्की पाए। खुदा का फजल, खुदा गैर मुस्तहिक शख्स को बरकत देता है, नजात की बरकत देता है कि वो नजात पाए। इंसान अपने कामों से नजात नहीं पाता है, खुदा उसे फजल से कबूल करता है। खुदा का तरस, कंपैशन ऑफ गॉड, खुदा तरस से भरा हुआ है। वो अपनी मोहब्बत का इजहार तरस खा कर करता है। जो बीमार हैं, जो कमज़ोर हैं, जो लागर हैं, मस्कीन हैं, ज़रूरतमंद हैं, जो उससे डरते हैं, वो उन पर तरस खाता है। खुदा का रहम, पांचवी मोहब्बत की खूबी। खुदा रहीम करीम है। ज़बूर 103 की 8 आयत में लिखा है। इफिसियों 2:4 में भी लिखा है। ज़बूर 102 की 13 आयत में भी लिखा है।
سو خدا چاہتا ہے کہ یہی خوبی ہماری زندگیوں میں، انسان کی زندگی میں اور ایمانداروں کی زندگی میں ترویج پائے، بڑھتی چلی جائے۔ اس کی چھٹی خوبی محبت کی، خدا کی مہربانی۔ خدا مہربان ہے اپنی تمام مخلوقات پر، اور وہ صبر کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، وہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور اس نے نجات کی ضرورت کو پورا کیا ہے، اور خاص طور پر وہ نجات کے لیے انتظار کرتا ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ یہ محبت کی خوبی مہربانی کی شکل میں ہم سب کی زندگی میں بڑھے اور ترقی پائے۔ آخری خوبی، چوتھی خوبی، اخلاقی کامل وفاداری۔ خدا وفادار خدا ہے۔ اس کا ایک دوسرا ترجمہ وہ سچا خدا ہے۔ سچا شخص ہی وفادار ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا سچا ہے، وہ وفادار ہے۔ وہ وفادار ہے اس لیے وہ سچا ہے۔ اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ اگر ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ وفادار رہے گا۔ خدا وفادار ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ خوبی ہماری زندگی میں بھی بڑھے اور ترقی پائے۔ خدا اپنے وعدوں کا سچا ہے، وفادار ہے۔ اس کے سب وعدے ہاں کے ساتھ، آمین کے ساتھ ہیں۔ سو ہم خداوند کا شکر کرتے اور اس کی تعریف کرتے ہیں، خدا کی ذاتی صفات کے لیے، اسینشل ایٹریبیوٹس کے لیے جو ہمارے ایمان کی تقویت کے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد خدا کی اخلاقی خوبیاں وہ ہماری نجات کے لیے بھی ہیں اور ہماری عملی زندگی کے لیے بھی ہیں، کہ ہم کامل بنیں جیسے ہمارا آسمانی باپ کامل ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔